اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازی ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ عورت کا رونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے کسی کو دکھ دے کر، اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ دنیا کا پہلا رشتہ۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجہ میں محبت، پیار بڑھائی رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ دل سے اترنا۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جب یہ اس کے ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عورت کی فطرت۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ حسد اور جلن۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندھے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ رشتے اور موسم۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس کے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پونچھتا جانتا ہو، جو مرہم بننا
اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ تلخ حقیقت، سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کو پسند شکلیں اور پرسنالٹی ہی آتی ہے، کردار کا کوئی اچار بھی نہیں ڈالتا۔ نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔